السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا وسید الاولین والآخرین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم اور ملت اسلامیہ کے نوجوان جیالوں، اس وقت پوری دنیا ظلم سے بھر رہی ہے۔ دنیا کا چپا چپا ظالموں کے ظلم کی طاقت کو مضبوط کر رہا ہے۔ مظلوم پستے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا ملک ہندوستان ظلم کی انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ ظالم طاقتیں اور ظالم طاقتوں کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر نظر آ رہی ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان مایوس نظر آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان قسم پرسی اور پژمردگی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ظلم کا دور طویل چلنے والا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو قرآن مقدس کا ایک ادنا طالب علم بن کر قرآن مقدس کی گہرائیوں میں غوطہ ہو کر قرآن مقدس کی گہرائیوں میں ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس دور میں جو ظلم و بربریت بڑھتی جا رہی ہے، ظالم طاقتیں اپنا سر مزید اونچا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ظالم طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتحاد کی صفوں میں یکجٹ ہو رہے ہیں۔ مسلمان بکھرا ہوا ہے، مسلمان ڈرا ہوا ہے، مسلمان بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، مسلمان اپنے مالک حقیقی رب جلال سے شکوہ و شکایت میں لگا ہوا ہے۔ مسلمان نہ عملی طور پر مسلمان اسلام کو فالو کر رہا ہے، اسلام کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں لانے کے لیے عملی اقدام کر رہا ہے، نہ ہی اسلامی سیاست سے اپنے آپ کو واقف کروانے کے لیے قرآن و حدیث کا
اور پھر رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کا اور آپ کے مبارک عہد میں جو تاریخ ساز جنگیں اسلام اور کفر، حق اور باطل کے خلاف میں ہوا کرتی تھیں، حق اور باطل کے درمیان ہوا کرتی تھیں، ان کا بغور نہ تو مطالعہ کر رہا ہے اور نہ ان کتابوں کو پڑھنے کا ذوق ہے، نہ تاریخ سے دلچسپی ہے۔ بس ایک کام جو مسلمان کر رہا ہے وہ ہے ظالموں کے خلاف شکایتیں اور اپنے رب سے شکایتیں اور رب کے سلسلے میں بدگمانی اور اللہ رب العزت کی ذات عالی پر توکل کی کمی کے فقدان، یعنی توکل کی کمی میں کی عمیق غاروں میں دھنستا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ظلم کے خاتمے کے لیے شکوہ و شکایت کافی نہیں ہے۔ ظلم کے خاتمے کے لیے صرف اپنی زندگی میں محو رہ کر، اپنی زندگی کے کاموں میں مشغول رہ کر، اپنی آرام دہ زندگی میں مصروف رہ کر ظلم کے خاتمے کی امید لگانا اور ظلم کے خاتمے کی توقع رکھنا، یہ ایک طرح کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، ظلم کا خاتمہ اگر دیکھنا ہے، ظلم دو طرح کا ہے۔ ایک تو اندرونی ظلم سے ہم پریشان ہیں، یعنی مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی اپنے اندرون میں سینکڑوں مظالم، سینکڑوں طرح کے ظلم رکھتے ہیں۔ ایک تو ظالم اپنی ظلم کی بھٹیوں کو گرم کرنے میں لگے ہیں، مظلوم اپنی مظلومانہ زندگی گزارنے پر مجبور نظر آ رہے ہیں، کوئی انہیں روکنے والا نہیں۔ جیسے ناجائز زمینوں پر قبضہ ظالمانہ طور پر ہو رہا ہے، مظلوموں کی کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، نکاح کے بعد بہت سے ظالم شوہر اپنی بیویوں پر ظلم و بربریت، مارنا، توڑنا، انہیں بار بار طلاق کی دھمکیاں دینا، نشے میں دھند ہو کر، نشے میں مست ہو کر اپنی زندگی آوارگی میں گزار کر عورتوں پر ظلم کرنا، ان پر ہاتھ اٹھانا، ان کو گالی دینا، زبان کے ذریعے سے ان کو تکلیف پہنچانا، ہاتھ کے ذریعے سے ان کو تکلیف پہنچانا، بہنوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، وراثت میں بہنوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، انہیں محروم رکھنا، یہ سارے مظالم وہ ہیں جو اندرونی طور پر پیش آ رہے ہیں۔ والدین کی نافرمانی ظلم ہے، یہ بھی پیش آ رہا ہے، لیکن قرآن مقدس کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ میں غور کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کفر ہے۔ شرک کے خلاف میں، کفر کے خلاف میں آواز کو بلند کرنا، آواز کو اٹھانا، عدل اور انصاف کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا، جگہ جگہ ظلم اور بربریت کے خاتمے کے لیے آواز اٹھانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے، یعنی برا کام دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے برے کام کو روک دے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو فَلْيُغَيِّرْهُ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کوئی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اور پھر اتنی کیپیسٹی اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر کوئی زبان سے بھی روکنے پر قادر نہ ہو تو پھر وہ اس کو اپنے دل میں برا سمجھے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھے۔ سینکڑوں برائیاں معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، نوجوان ڈرگس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، قتل کے واقعات آئے دن
تیزی کے ساتھ میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ معاشرے میں نشہ کی عادی نوجوان تیزی کے ساتھ میں طرح طرح کے نشیلی اشیاء کو استعمال کر رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، نکاح کے موقع پر اپنے مال و دولت کا بیجا استعمال کرنا معاشرے میں ایک طرح کا فیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسے فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ کوئی اسے نہ دل سے برا سمجھ رہا ہے، نہ زبان سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ ہاتھ کا استعمال کر کے اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، الا ماشاء اللہ بہت سے کم مقدار میں ایسے ہوں گے کہ جو اپنی زبان سے روک رہے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے روک رہے ہیں، اور جو اسے برا سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، خبردار کہ ظلم کا، ظالموں کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی طرف اگر محبت کی نگاہ سے بھی کوئی دیکھ رہا ہے، یا ظالموں کو کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ بھئی اچھا کام کر رہے ہیں، العیاذ باللہ، قرآن کہتا ہے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، خبردار جس طرح ظالموں کو جہنم کی آگ پکڑ لے گی، اس طرح سے ان کی تائید کرنے والے یا پھر ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے یا ان کی چاپلوسی کرنے والے بھی انہی کے صفوں میں قیامت کے دن ٹھہریں گے، اور پھر جہنم کی آگ اور وہاں کے شعلوں سے وہ بچ نہ پائیں گے۔ فرمائے اس وقت میں ہندوستان بہت ہی عجیب دور سے گزر رہا ہے۔ یہاں کا مسلمان طرح طرح کے خیالات میں گم ہے، ہر آن ایک نئی پریشانی، ہر آن ایک نیا فتنہ، ہر لمحہ ایک نئی آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، خبردار، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ کیوں؟ رات کے بعد صبح کا آنا یقینی۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں ستارے اور سیارے آسمان پر نظر آتے ہیں، سر اٹھانے سے پتہ چلتا ہے اتنے زیادہ ستارے اور سیارے دن کے آنے کے لیے روکنے میں لگے ہوئے ہیں، دن اور سورج نکلنے کے لیے ان سیاروں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ دن اپنے وقت میں برابر نکلتا ہے۔ پتہ چلا کہ ظلم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، ظلم کی رات انشاءاللہ ختم ہوگی، اور انصاف کا دن اور انصاف کا سورج یقیناً بہت جلد طلوع ہونے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی، مشکل کے بعد آسانی، بلکہ مشکل کے ساتھ آسانی۔ کیا مطلب اس کا؟ دو مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا، دو مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خبردار اے مسلمان، مایوس ہرگز نہ ہو۔ ہندوستان کی سرزمین یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ رب العزت نے اسلام کی ایک تاریخ اور عظیم الشان تاریخ ہندوستان کی سرزمین سے جڑی ہوئی ہے، اور یہاں کا مسلمان کوئی نیا آیا ہوا مہمان نہیں ہے کہ اسے باہر کر دیا جائے۔ ہندوستان مسلمان کا حق ہے، ہندوستان کی تاریخ مسلمان کے بغیر نہیں لکھی جا سکتی۔ لیکن یاد رکھیں، آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج کے اس دور میں مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر 26 جنوری میں اور اسی طرح 15 اگست میں بڑے ہی زور اور شور کے ساتھ اپنے آبا و اجداد کی اور ہندوستان کی فریڈم فائٹرز جو مسلم گزرے ہیں ان کا نام بڑی شان اور آن اور تان اور بان کے ساتھ لیتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں مولانا شوکت علی جوہر نے اس طرح کیا، مولانا آزاد نے اس طرح کیا، حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ نے اس طرح کیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، پدرم سلطان بون، جیسے آواز لگائی جائے، نعرہ لگاتا جائے کوئی، میرا باپ تو بادشاہ تھا، میرا باپ تو بادشاہ تھا۔ نہیں، تم کیا ہو؟ اے نوجوان، تو کیا ہے؟ تو ہندوستان کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تو ہندوستان کے لیے کتنا مفید بن رہا ہے؟ تو
ہندوستان کے لیے کتنا عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور ظلم کی خاتمے کے لیے اور ظلم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے معصوم نوجوانوں کو انصاف دلانے کے لیے تو کتنا کوشش کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے۔ سینکڑوں مسلمان ہندوستان کی جیلوں میں پڑے ہوئے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، معمولی قصور کی بنا پر، بلکہ سینکڑوں وہ نوجوان جو کہ بے قصور ہیں اور انہیں بھی شکوک و شبہات کی بنیاد پر سالوں سے سڑایا جا رہا ہے اور ڈال دیا گیا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آخر میں چھوڑا جاتا ہے، کسی کو 14 سال کے بعد، کسی کو 15 سال کے بعد، اور یوں کہا جاتا ہے باعزت بری کر دیا گیا۔ ان کے 15 سالہ دور، ان کی زندگی کے 15 سالہ دور اور ان کی زندگی کے اتنی قیمتی لمحات کون واپس کرے گا؟ کون انہیں واپس لا کر دے گا؟ میرے عزیز نوجوانوں، اس موقع پر کسی کا نام لیے بغیر، کسی پر شکوہ کیے بغیر میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یاد کریں اس دور کو جس دور میں قوم عاد نے سیدنا ہود علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ قوم عاد نے یوں کہا تھا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، یوں کہا تھا، عاد نے یوں کہا تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ نعرہ بازی انہوں نے بھی لگائی تھی، یہ کہہ دو چھوڑ دیں گے، یہ نہ کہیں تو نہیں چھوڑیں گے، یہی تم کو موب لنچنگ کے ذریعے مار دیا جائے گا، فلاں نعرہ تمہیں لگانا پڑے گا، خبردار۔ یہی نعرہ قوم عاد نے بھی لگایا تھا اور یوں کہا تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون، ہمارے پاس حکمرانی، ہمارے پاس مال و دولت، ہمارے پاس سیاسی قائدین، ہمارے پاس وکلا، ہمارے پاس ہر قسم کا زور لگایا جا رہا ہے ہندوستان کے مسلمان کو ظلم اور بربریت کی چکی میں پیسنے کے لیے، لیکن قوم عاد کو اللہ نے فرمایا وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیا اس اللہ کا کلمہ میں اور آپ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا اس اللہ کا کلمہ میں اور آپ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا اس اللہ پر میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کیا اس اللہ کو وحدہ لا شریک میں نے اور آپ نے نہیں مانا ہے؟ تو اے مسلمانوں، مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ وہ اللہ جس نے قوم عاد کو ہلاک کیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی مدد کی تھی، وہی اللہ آج ہندوستان کے مسلمان کی ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ، اور پھر پوری دنیا کے چپے چپے کے مسلمان کی ضرور مدد کرے گا۔ ہندوستان کی چاہے جس ریاست میں، چاہے جس شہر میں، چاہے جس گاؤں میں، چاہے جس خطے میں، چاہے جس چپے میں اور قریے میں رہنے والا مسلمان، چاہے مجبور ہوں، معذور ہوں، اور پھر چاہے وہ بیوائیں ہوں، چاہے وہ غریب اور یتیم لڑکیاں ہوں، چاہے وہ بوڑھے اور ضعیف ہوں، ان تمام سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اللہ کے لیے مایوس نہ ہوں، اللہ کے لیے مایوس نہ ہوں، دعائیں کریے اللہ سے، گڑ گڑا کر مانگیے اللہ سے، اور پھر شہر حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، میں آپ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے مال و دولت کا بیجا استعمال کریں، لاکھوں اور کروڑوں روپے اپنے شادی بیاہ پر لگائیں اور ضائع کریں، اسراف کریں، ناچے اور گانے بجانے میں لگ جائیں، برتھ ڈے پارٹیز میں اپنے لاکھوں روپے ضائع کریں۔ نہیں ہے مسلمانوں، آج وہ وقت نہیں ہے، آج تو وہ وقت آیا ہے کہ آج
ہندوستان میں سینکڑوں مسلمان ظلم و بربریت سے پریشان ہیں، وہ لگاتار 3 دن اور پھر ہفتہ روزے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ظلم کا خاتمہ فرما۔ اور پھر اتنا نہیں، آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا سے واقف ہیں، آپ غور کریں کہ ہندوستان کی کتنی ریاستوں میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، کتنی ریاستوں میں ظلم بڑھ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے مسلمان اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں؟ وہاں کے مسلمان بھی گڑ گڑا کر اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن میرے دوستو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر آفت آئی ہم تو مزے اڑائیں، نہیں، خبردار، آگ لگتی ہے تو کسی ایک مکان کو نہیں جلاتی ہے، آگ لگتی ہے فوراً آواز اٹھانی پڑے گی اور فوراً کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ خبردار کہ کسی کا مکان بھی بچ نہیں پائے گا۔ ہندوستان ظلم کی انتہا کو پہنچ رہا ہے، ظالم کے سر حد سے اونچے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن آج بھی ہندوستان کے مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی مدد ضرور شامل حال رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں کفر و شرک کے خلاف جب اللہ کے نبی نے اعلاء کلمت اللہ کی آواز اٹھائی، اعلاء کلمت اللہ کی آواز اٹھائی تو ساری کفر کی طاقتیں یکجا ہو گئی اور ساری طاقتیں مل کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنی شروع کی۔ ظاہری طور پر صرف 2 سہارے نظر آ رہے تھے، ایک تو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے آپ کے عزیز چچا حضرت ابو طالب۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلتے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور کلمہ حق کی آواز بلند کرتے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو آپ کو بدلے میں گالیاں دی جاتی، آپ کو بدلے میں مارا جاتا، آپ کو بدلے میں چھچورے نوجوان آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ بہت زیادہ کبیرہ خاطر ہو جاتے، آپ کا دل زخموں سے بھر جاتا۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مکان واپس تشریف لے آتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، سلام ہو سیدہ خدیجہ پر کہ آپ اپنی زبان سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں وہ کلمات اپنی زبان سے نکالتی تھی کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو اور تقویت ملتی، اور زیادہ تسلی ہوتی تھی، اطمینان ہوتا تھا۔ میں آج کی خواتین اسلام سے انتہائی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے گھر میں بزدلوں کو رہنے نہ دیجیے، بزدلوں کو رہنے نہ دیجیے۔ اپنے نوجوانوں میں عزم، حوصلہ، بہادری، سمجھداری اور پھر فراست، کیونکہ مومن فریس ہوتا ہے، مومن کے اندر فراست ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے قوانین کے خلاف جائیں، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ قوانین کے دائرے میں رہ کر وقت کی حکومتوں کے خلاف میں انصاف کے لیے صرف آواز اٹھائیں مسلمان متحد ہو کر، گھٹنے ٹیکنا پڑے گا۔ آج کا واقعہ آپ کے سامنے، صرف مسلمان ایک قوم نہیں ہے جس پر ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہو، بلکہ ہندوستان میں سکھ برادری پر ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں مزدوروں پر ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں آج بھی لاکھوں لوگ رات کو جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، بھوکے پیٹ وہ سو رہے ہیں۔ تو ان سب کے خلاف آواز اٹھانا میری اور آپ کی ذمہ داری۔ کسانوں کے بارے میں آج فیصلہ آ گیا تو مسلمانوں کے خلاف میں جو طاقتیں متحد ہو رہی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ظالم کی طاقتیں گریں گی اور عدل و انصاف کا
قیام ہندوستان کی سرزمین پر لہرے گا اور آئے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز نوجوانوں، آج کے بعد ہم یہ عہد کریں کہ میں ایک یوں ہی اپنے کھانے کی ضرورت، اپنے پینے کی ضرورت سیلفش بن کر نہیں جیوں گا، بلکہ میں ہندوستان کا ایک شہری ہوں اور ذمہ دار شہری ہوں۔ ہندوستان کو پوری دنیا میں ایک طاقتور ملک دیکھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین کو عدل و انصاف سے بھرنا چاہتا ہوں، ظلم کا خاتمہ یہاں سے کرنا چاہتا ہوں، ظالم طاقتوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہوں، اور پھر متحد ہو کر آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ کہیے کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، قربانیوں کے بعد صلہ ملے گا، جد و جہد کے بعد صلہ ملے گا، مجاہدے کے بعد آسانیاں ملے گی۔ ہندوستان کی سرزمین بھی آج مجھ سے اور آپ سے قربانی مانگ رہی ہے۔ اے وطنی مسلمان، ہندوستان کے چپے چپے پر، مسلمان پر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ایک ایک انسان پر اور ہندوستان کے مظلوموں پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ انصاف کے لیے مظلوموں کی نگاہیں، مظلوموں کی آنکھیں ہندوستان کے مسلمان پر لگی ہوئی ہیں، ٹکی ہوئی ہیں۔ اے ہندوستانی غیور مسلمانوں، اٹھیں اور انصاف کے قیام کے لیے کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔